کہ سرکار نے کہا تھا کہ میرے 3 لشکر جو ہے وہ پوری دنیا میں جنگ کریں گے، ایک شام میں، ایک یمن میں، ایک بیت المقدس کے قریب، اور ایک لشکر قیامت تک جنگ کرتا رہے گا۔ تو سرکار سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہ کون سا؟ انہوں نے کہا بیت المقدس کے قریب۔ تو اس کا مطلب ہے فلسطینی کٹ سکتے ہیں، مر سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتے ہیں، ہاریں گے نہیں۔ اب 3 حدیثیں اس کے علاوہ، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جس کی طرف میں جانا چاہ رہا تھا، یہ آپ نے کر دیا تھا تو میں نے یہ 3 حدیثیں۔ رسالت مآب کی حدیثوں میں بہت کم ایسی چیزیں ہیں جس میں آپ نے کسی کا نام لیا ہو۔ ٹھیک ہے، آپ نے کہا عرب میں ایک بادشاہ آئے گا جس کا نام جانور کے نام پہ ہوگا، اچھا، اس کے بعد تباہی اپنا راستہ لے گی۔ فہد چیتے کو کہتے ہیں، اچھا، شاہ فہد۔ اچھا، اس کی تفصیل نہیں بتاؤں گا۔ ایک اور رینڈم حدیث کسی اور مقام پہ، کسی اور جگہ، کسی اور راوی، سرکار نے کہا عبداللہ نام کا بادشاہ عرب میں آئے گا اور تباہی جو ہے وہ تیز ہو جائے گی۔ اچھا، فہد کے بعد دوسرا بادشاہ کون ہے؟ شاہ عبداللہ۔ اچھا، اس کے بعد اگلی ایک حدیث فرمایا خطہ عرب کا ایک بادشاہ دنیا سے جائے گا اور اس کے بعد 3 شہزادے حکومت کے لیے آپس میں لڑیں گے، مدینہ ویران ہو جائے گا۔ سر سلمان ذرا جاتا ہے، 3 بچے، بیٹے اس کے، سر اس کے بیٹے، باقیوں کے بیٹے، باقی بھائیوں کے، سلمان کے سر بھائیوں کے بیٹے سر وہ ایسے ہی ہے نا، ظاہر سی بات ہے کہ مرے تو ہم کلیم کریں کہ یہ تھرون تو ہمارا ہے۔ سر، یہ ویسے ہی ہے، اب یہ جنگ ہونی ہے اور یہ چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں۔ 3 قبیلے، رسالت مآب کی رینڈم حدیثوں میں، مختلف حدیثوں میں آپ نے نام لے کے کہا تھا کہ خطہ عرب ان 3 قبیلوں کی وجہ سے برباد ہوگا۔ ٹھیک ہے، مختلف حدیثیں، ایک حدیث کا حصہ نہیں ہے، مختلف حدیثیں ہیں، مختلف جگہ، مختلف راوی۔ آپ نے کہا تھا میں خطہ عرب کو اس وقت تک برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہا جب تک عرب کے بادشاہ بت پرستوں کے ساتھ مل کے بت پرستی نہ شروع کر دیں۔ ہوگی ہے۔ پھر آپ نے کہا تھا میں عبد قیس کی عورتوں کو بتوں کے آگے تھرکتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، سرین کا لفظ بھی یوز کیا آپ نے۔ اچھا، اب ذرا اے آئی کے کسی پلیٹ فارم پہ کسی سے ذرا چیک کر لیجئے گا کئی کتابوں میں جا کے کہ عبد قیس کہاں آباد ہیں اور کہاں کے وہ رائل فیملی ہیں۔ اچھا، اٹ ول ٹیل یو یو اے۔ اچھا، عبد قیس، بنو حنیف، بنو تمیم، 3 قبیلوں کا نام رسالت مآب سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ عبد قیس تو ہو گیا ادھر، بنو حنیف کا ہے۔ کہاں پہ؟ بنو حنیف ریاض۔ اچھا، موفا پہ جائیے، منسٹری آف فارن افیئرس جو ہے وہ رائل فیملی کا قبیلہ پوچھئے کہ کون سی جو ہے وہ قبیلے سے تعلق رکھتی ہے رائل فیملی آف سعودیہ، اٹ ول ٹیل یو بنو حنیف۔ اچھا، اس کے بعد پوچھئے کہ بنو تمیم کہاں ہے، تو اٹ ول ٹیل یو قطر۔ تو آج جنگ کن 3 ملکوں کی وجہ سے ہے؟ یہ 3 ملکوں کے اندر ہے، قطر، یو اے ای، سعودیہ، باقی تو ان کے الائز ہیں۔ ٹھیک، یہ رسالت مآب نے کہا ہوا ہے، یہ میں نے، کسی بندے نے نہیں کہا ہوا، وہ کائنات کے مالک ہیں، وہ کار ساز ہیں، لا کا لما خلقت الافلاق کا تاج ہے ان کے سر پہ، خاتم النبیین ہے، ختمی مرتبت ہیں، مرتبے تمام ان کے اوپر ختم ہو گئے، تو جو ان کی زبان سے نکلے گا وہ میٹافر نہیں ہو سکتا، وہ ایگزیکٹلی ہوگا۔ ٹھیک، اور یہ جو سچویشن جس طرف جاری ہے، دس از ناٹ اے گڈ سچویشن ایٹ آل۔ عرب نے جنگ میں آنا ہے، اب آ جائے، 6 مہینے بعد آ جائے، آنا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اس عرب کی تباہی کے ساتھ بھی ہم یہ گریٹر اسرائیل جو ہے اس کی ایکسپینشن بھی دیکھتے ہیں۔ آبویسلی گریٹر اسرائیل بننا ہے، 3rd ٹیمپل بننا ہے، تو اینٹی کرائسٹ نے آنا ہے۔ سر نتن یاہو، ایک اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جب تم حق کے بارے میں شبے کا شکار ہو جاؤ تو باطل کے تیروں پہ نظر رکھو، جہاں وہ گر رہے ہوں گے حق وہاں ہوگا۔ اچھا، سبحان اللہ۔ نتن یاہو کیا کہہ رہا ہے کہ دس از دا ریلیجیس وار۔ یس، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ جنگ ہے جو آرماگیڈون کا آغاز ہے، یہ وہ جنگ ہے، عیسائیوں کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ وہ جنگ ہے جس میں کرائسٹ نے آنا ہے۔ ٹھیک ہے، حالانکہ وہ اینٹی کرائسٹ کا ماننے والا ہے، لیکن وہ یقین دلا رہا ہے کہ یہاں پر کرائسٹ نے آنا ہے، اس کی جنگ ہے۔ جیسے عراق کی وار کو جارج بش نے کہا تھا کہ دس از دی ریپلیکا آف کروسیڈز، یہ صلیبی جنگوں کا جواب ہے۔ تو سر یہ وہی کچھ تو کیا جا رہا ہے۔ صحیح ہے۔
اور ایک اور حدیث یہاں پہ، میں چونکہ حدیث تھوڑی سی پڑھتا ہوں تو مجھے وہ آتا ہے، رسالت مآب سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، اور ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے کو اس کی تکلیف محسوس کیے بغیر وہ رہ نہیں سکتا۔ سر نہ ہمیں فلسطین کی تکلیف محسوس ہوتی ہے، نہ ہمیں میانمار کی تکلیف محسوس ہوتی ہے، نہ ہمیں سوڈان کی تکلیف محسوس ہوتی ہے، نہ صومالیہ کی تکلیف محسوس ہوتی ہے، نہ ہمیں جو ہے وہ یمن کی تکلیف نظر آتی ہے، نہ ہمیں جو ہے وہ ایران کی تکلیف نظر آتی ہے۔ تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کیا سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے لفظوں میں مسئلہ ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ تو پھر اور چیز یہ ہے کہ مسلمانوں کو ڈالروں کے، پیسوں کے، آسائشوں کے ٹرینکولائزرز اتنے لگ گئے ہیں کہ اب ان کو ایک دوسرے کی درد کا احساس نہیں ہے۔ لیکن وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، جسے علامہ صاحب نے کہا تھا کہ جو ہے نا وہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو یہ جو قوم ہے نا، اس کے ذرا ٹرینکولائزرز کم ہو لینے دیں، ٹھیک ہے، اس کے ذرا تھوڑے سے ٹرینکولائزرز کم ہو لینے دیں، جس کا اثر ہلکا ہلکا اب نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ ان کے اندر یہ اویئرنیس آنی شروع ہو گئی ہے کہ شیعوں کو بھی ہمیں لڑاتے ہیں، شیعہ سنی وابی میں، شیعوں کو، سنیوں کو، وابیوں کو مارنے والی ایک ہی طاقت ہے، اسامہ بن لادن مالکی ہے، اہل حدیث ہے، ٹھیک ہے، مارنے والا کون؟ آیت اللہ خامنائی شیعہ ہے، مارنے والا کون؟ ادھر سے جامعہ الازہر کے مفتی مرسی سنی ہے، مارنے والا کون؟ لیبیا کا قذافی، مارنے والا کون؟ یعنی کہیں بھی مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہے تو ایک طاقت ہے، وہ شیعوں کو بھی وہی مار رہی ہے۔ یعنی حماس سنی ہے، مار وہی رہے ہیں، ٹھیک، حزب اللہ شیعہ ہے، مار وہی رہے ہیں، صومالیہ اور سوڈان سنی ہے، مار وہی رہے ہیں، یمن اور ایران شیعہ ہے، مار وہی رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ مسلمانوں میں یہ اویئرنیس آنی شروع ہو گئی ہے، اسی وجہ سے تھوڑا سا عرب ریسٹرین کر رہے ہیں۔ اور اب اگر یہ جو وقت ہے نا جس طرف یہ چیزیں جا رہی ہیں، تو ملحمہ کلۃ الکبریٰ کا جو میں نے آپ کو کہا تھا 7 سال کی بڑی جنگ، اور ہم 5 سال کے اندر کھڑے ہیں، اگلے 2 سال ہی ہیں، مسلمانوں کو اتنی کوٹ پڑ جائے گی، اس کے بعد مسلمانوں میں یہ پکا یقین ہو جائے گا کہ ہم نے ان کے ساتھ لڑنا ہے، پھر مسلمان اکٹھے ہو کے بڑی طاقت بن کے لڑیں گے اور ریٹیلیٹ کریں گے اور جنگ جیتیں گے۔ جی، یہ مسلمانوں کے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز بھی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اسی میں بھی ایڈ کرنا چاہ رہا تھا آپ سے مزید پوچھنے کے لیے کہ جب مسلمان اکٹھے ہوں گے ہو جائیں گے تو ایک بزرگ آئیں گے، ایک شخصیت ہوگی جو لیڈ کریں گے، جن کے بارے میں امام مہدی ان کو کہا جاتا ہے، وہ آرمگیڈون ہے، وہ آرمگیڈون ہے، ابھی نہیں ان کا کوئی؟ نہیں، اچھا، وہ اس کے بعد والی جنگ ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی مسلمان بڑی طاقت بنیں گے، اس کے بعد وہ خراسان کے لشکر والا سارا سین ہے۔ خراسان کا لشکر بھی امام مہدی علیہ السلام آرمگیڈون میں بھی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک اور جنگ جو ہمارے سامنے کھڑی ہے، جس کو آپ ایسکلیٹ ہوتے ہوئے ان قریب دیکھ لیں گے، زیادہ ٹائم اس کا بھی نہیں ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ حدیث میں بار بار ذکر ہے کانسٹنٹینوپل کا، قسطنطنیہ۔ سرکار نے ایسے ہی کہہ دیا تھا، بالکل نہیں، بالکل۔ اور 3 مقام ہیں جو ایک لائن میں ہیں، خانہ کعبہ، جی، بیت المقدس، آیا صوفیہ۔ وہ جو ایک لشکر آنا ہے وہاں سے 80 جھنڈے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوجی، 9,60,000 بوٹس آن دا گراؤنڈ۔ اگلی وار ترکی کے ساتھ ہے، اچھا، اگلی وار ترکی کے ساتھ ہے سر، گیٹ اور وہ ریڈی۔ کون کون ہوگا اس میں شامل؟ یورپ، نیٹو، سارا یورپ، 80 ملک، اسرائیل 80 بھی، اور جھنڈے سارے سر، 80 جھنڈے، 80 ملک، نیٹو۔ اچھا، اگلی جنگ وہ ہے، صحیح ہے، لیکن اس میں پھر مسلمان بہت زبردست قسم کا بیہیو کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ اٹک کے پل والی جنگ ہے جتنوں اسی لڑنا ہے، لیکن حال ہی نہیں۔ اب وہ غزوہ ہند بڑی دور ہے، بہت دور ہے، ٹھیک ہے، اور غزوہ ہند ہم نے بھی نہیں لڑنی، ہماری اوقات نہیں ہے اس جنگ کو لڑنے کی۔ وہ غزوہ کا امپیکٹ سرکار ختمی ہے مرتبت بادشاہ کونین کا۔ میں یہ سخت جملے بول جاتا ہوں، لیکن سر ہو سکتا ہے ریاست نہ ہو، آپ میں ہم تو تیار ہو نا لڑنے کے، مسلمان ضرور ہوں گے،